آپ نے سن ہی لیا. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت کو ذرا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو موجودہ حالات معاشی سطح کے اوپر کس طرف جا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو سمجھائیں, کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. جی دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب دو مختلف اینگل سے دوں گا. ایک تو ابھی جو موجودہ ہے, اور دوسرا تھوڑا سا میں بھی تاریخ میں چلا جاؤں. 2016 میں جب یہ ان کی حکومت تھی اور اس وقت کیا حالات تھے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ آج ابھی جو موڈی نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے, یہ صرف ابھی اچانک نہیں کیا. جون 2022 میں انہوں نے پاکستان کا آؤٹ لک نیگیٹو کر دیا تھا, اور اس کی رپورٹ میں ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں کہ آخر انہوں نے اس وقت کس بنیاد پر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک پالیسی جو ہے وہ اپنے جو مسائل ہیں ان سے نپٹ نہیں سکتی, اور اس کا جو اثر ہوگا آئندہ آنے والے مہینوں میں وہ بڑا دشوار وقت آئے گا. جنہوں نے قرضے دیے ہیں شاید ان پر ہی مشکلات آئے, لیکن ملک کے اندر بھی انفلیشن بڑھے گی, اور ساتھ ہی پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خراب ہوگا اور ڈالر کے اوپر اس کا اثر آئے گا. لیکن انہوں نے اس وقت ڈاؤن گریڈ اس لیے نہیں کیا, اور وہ کہتے ہیں واضح طور پر کہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ابھی IMF کے ساتھ سمجھوتے کی طرف بات جا رہی تھی. ہم نے کہا شاید کہ یہ IMF کا جو سمجھوتا ہے اس کے بعد یہ بات ذرا کچھ تھم جائے. ابھی جو ہے یہ ابھی دیکھیں نا, ابھی تو IMF کا پروگرام آ چکا ہے اور اس کے جو پیمنٹ ہے وہ بھی آ چکی ہے. اس کے بعد جو ہم مثبت نتائج دیکھ رہے تھے, امید رکھتے تھے, لوگ رکھتے تھے, میں تو نہیں رکھتا. میں نے کہا ان سے تو ویسے ہی جا رہے ہیں, اس لیے کہ دیکھیے صرف IMF کے $1 بلین دینے سے آپ کی تقدیر نہیں تبدیل ہوتی. آپ نے اپنی میکرو اکنامک پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کی جو فسکل پوزیشن ہے, یعنی کہ بجٹ جو ہے نا, جو حکومت کا سب سے اہم پالیسی کا ایک ہتھیار ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب میرے خیال میں 3rd ٹائم فائنانس منسٹر بن رہے ہیں. اب سمجھنے کی کوشش یہ ہم کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے پاس وہ کون سا کلیہ ہے کہ اب 3rd ٹائم ایز اے فائنانس منسٹر وہ ملکی معیشت کو بہتر انداز میں سنبھال پائیں گے. لیکن کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا 2017 میں جب گئے اس وقت جو معاشی حالات تھے, تو اب یہ ڈالر ظاہر ہے نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے. تو یہ کیا وقتی چیز ہے, کیسے یہ کر رہے ہیں, اور یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ پاکستانی معیشت کو کس نہج پہ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میں اسی بات کو ذرا آگے لے چلوں, اسی بات پر میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات سنیں, جب تک آپ جو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ کسی چیز کی بھی, ڈالر بھی ایک اس طرح کی ایک اہم چیز ہے, ایک سکہ ہے, اس کی جب پاکستان کی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا بنیاد نہیں چینج ہوگا تو یہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. یہ جو ابھی تھوڑا سا ہو رہا ہے یہ تو اس کو انہوں نے شروع کروا دیا اسٹیٹ بینک کی اور پاکستان کی تھوڑی سی انٹروینشن کے ساتھ. اب کئی ایکسپورٹرز نے اپنے جو ایکسپورٹ پروسیڈز تھے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, اور وہ ان کے پاس مہلت ہوتی ہے 3 مہینے کی کہ وہ جب ان کی ایکسپورٹ ہو جائے اس کے 3 مہینے کے اندر انہوں نے وہ ڈالر اسٹیٹ بینک کو حوالے کرنے ہوتے ہیں. وہ نہیں کیے تھے, اب وہ حوالے ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو انٹروینشن کرے گا تو ڈالر شاید ہمیں اس کے بدلے کم روپے ملے, تو وہ جلدی سے ڈپازٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف امپورٹر جو ہے جس نے ڈالر خریدنا ہے اس نے دیکھا کہ $2 کم ہو گیا, 2 دن ٹھہر جاؤ شاید $2 اور مجھے فائدہ ہو. تو یہ جو ہے نا یہ تو میں کہوں گا مارکیٹ کی ویک فورسز ہیں, یہ کمزور چیزیں ہیں جو روزمرہ کی وہ ہے جو بنیادی طور پر ہے. اب یہ یاد رکھیے کہ اس وقت اس نے کہا, ڈار صاحب نے کہا کہ میں LCs کو اگلے سال تک اس کو ہم رہا کریں گے. جب وہ رہا کریں گے یہ ڈالر کی جو قیمت ہے یہ 300 سے تجاوز کرے گی. میں اس پر یہ شرط لگی اس لیے کہ آمدن آپ کی بڑھنے نہیں رہی,
انہوں نے اب دیکھیں نا کیا کیا، ڈیفالٹ ہوتے ہیں دو تین، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے بیرونی قرض جات کے ڈیفالٹ، اس پر تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کا آخر جب ڈالر کی کمی ہے اس کا بوجھ کس پر جائے گا؟ یہ عوام خود سوچیے، ہمارے ناظرین خود سوچیں کہ دیکھیں اس کے لیے ڈیمانڈ بہت ہے، امپورٹ کی ہے، اور جنہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے ان کی جو پروفٹس ہے وہ باہر لے کے جانی ہے، اس پر ہے، کئی چیزوں پر ہے۔ اب انہوں نے وہ تمام چیزیں روکی ہوئی، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف $50,000 سے کم کی جو ایل سی ہوگی ہم وہ ریلیز کریں گے اگلے سال تک، کچھ مہینوں تک، لیکن باقی نہیں، جہاں پر بڑے بڑے وہ ہیں وہ سب روکی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت بہت بڑا ایک امبیلنس ہے۔ لاہور سے چوہی غلام حسین بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی چوہی صاحب۔ نہیں تو اب یہ تو ڈاکٹر زبیر صاحب، گڈ ٹو سی یو، اور ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے فاروق خان لغاری مرحوم کے حوالے سے، تو وہ یعنی اس وقت ان کے جو دعوے ہیں، جو کرتوت ہے، جس طرح عوام بھوکوں مر رہے ہیں، جو ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اور کسی چیز، اور ایگریکلچر کی اور وہ ڈی اے پی کی بوری کی قیمت کتنے گنا بڑھ گئی ہے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ڈالر جو ہے شوکت ترین کہتے ہیں 180 روپے اس کی جینون پرائز تھی، اور انہوں نے 250 تک لے کے گئے ہیں۔ اب کوئی ان کا اعتبار نہیں کرتا، اب وہ مفتاح اسماعیل کو نکال دیا ہے، یہ آگے اپنے وہ کلین چٹ لینے کے چکر میں، اور ساتھ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ۔ آپ ایک چیز کا جواب دے دیں کہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، اکنامک ایکٹیویٹی کس طرح جنریٹ ہوگی اور عام آدمی کی حالت میں بہتری کہاں آئے گی؟ چودھری صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں یہیں پر آ رہا تھا۔ یہ موڈیز کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس وقت جو اکنامک حالات ہیں اور ساتھ ہی جو کیا کہتے ہیں جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے، انسٹیبلٹی ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ پاکستان کی امیڈیٹ فیوچر کے اوپر ایک بہت بڑا سایہ ہے۔ وہ کہہ رہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ڈاؤن گریڈ، یہ پاکستان کی پچھلے میں کہوں گا 20 سال کی جو ہسٹری ہے میں نے وہ نکالی ہے۔ میں کاش کہ ہم دکھا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ وہ بدترین لیول پر ہم آ چکے ہیں اس وقت، اور یہ پہلے بھی جو اس لیول پر تھی یہ تب تھی جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی، 2013 کے بعد یہ ایشو ہوا، اور اب بھی یہ وہی حالت ہے۔ حالانکہ اس وقت باہر سے پیسے بھی آ رہے تھے، اسٹیبلٹی بھی تھی، ساری چیزیں۔ لیکن یہ جو ریٹنگ ہے یہ وہ بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ یہاں پر دیکھیں ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں یہ تو ایک فائنانس منسٹر کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی جادوگری کرنا چاہتے ہیں، وزیر داخلہ ہے کہ ڈنڈے کی باتیں کر پہ۔ یہاں پر آپ نے فائنینشیل مارکیٹ، اور یہ کیسے موڈی کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ موڈی تو اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ جی